ہم زندگی پوری میں اپنے مسائل، اپنے دوستوں، اپنے ارد گرد اور بہت سے لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم اللہ کے ساتھ بھی بات کریں، کبھی کبھی اللہ کے ساتھ بھی اپنے مسائل شیئر کریں، اور کبھی کبھی اللہ سے کہیں، اے میرے پیارے اللہ جی، اے اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند کرنے والے، مجھے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اور میرے مسائل اس دنیا میں سب سے جاننے والے، مجھے بھی حضرت ابراہیم جیسا بھروسہ عطا فرما، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، اپنے ماں باپ، اپنا ملک، اپنا وطن چھوڑ دیا، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے رب پر اتنا بھروسہ کیا کہ رب کے کہنے پر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، اپنے رب کے کہنے پہ اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیاہ ریگستان میں چھوڑ کے آ گئے۔ اے اللہ مجھے بھی حضرت ابراہیم جیسا توکل اور بھروسہ عطا فرما۔ اے اللہ مجھے حضرت اسماعیل جیسی فرما برداری عطا فرما۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے ایک دم سے اطاعت سے سر جھکا دیا اور کہا کہ آپ اپنے رب کا حکم پورا کیجئے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری عطا فرما جو تو نے حضرت اسماعیل کو عطا کی تھی۔ اے اللہ تو ہمیں حضرت داؤد جیسی گنگناہٹ عطا فرما۔ حضرت داؤد جب زبور کو پڑھتے تھے، زبور کی تلاوت کرتے تھے، تو اتنی خوش الحانی سے پڑھتے تھے کہ پرندے ان کے سر پہ منڈلانے لگتے تھے۔ اے اللہ تو بھی ہمیں قرآن کا ایسا ہی خوش الحان قاری بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں حضرت ایوب جیسا صبر عطا فرما۔ جب انہیں بیماری لگی تو یہاں تک کہ ان کے اپنے اہل و عیال، ان کے ارد گرد کے لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن انہوں نے ہر چیز پر صبر کیا اور کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، کسی چیز کے جانے کا، کسی رنج کا اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ اے اللہ ہمیں حضرت نوح جیسی ثابت قدمی عطا فرما۔ حضرت نوح جو 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن یہاں تک کہ اپنی بیوی اور اپنا بیٹا بھی ان پر ایمان نہیں لایا، اور جب عذاب کا وقت آیا تو اتنے مٹھی بھر لوگ تھے جو صرف ایک کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن حضرت نوح کی ثابت قدمی ایسی ہے کہ وہ مستقل اپنے کام میں لگے رہے اور اللہ کا دین دوسروں تک پہنچاتے رہے۔ اے اللہ ہمیں حضرت مریم جیسی پاکیزگی عطا فرما۔ حضرت مریم جنہیں اللہ نے بن باپ کے بیٹا عطا فرمایا، لیکن وہ بالکل پاکیزہ تھیں، اور اس پر انہوں نے لوگوں کے لعن طعن برداشت کیے، صبر کیے۔ اور اے اللہ ہمیں حضرت یوسف جیسی حیا عطا فرما، جو بھری جوانی میں ایک خوبصورت عورت انہیں دعوت دے رہی ہے برائی کی، لیکن وہ اللہ کے خوف سے اس سے باز آ جاتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی پاکیزہ کردار کے ہیں۔ اور اے اللہ ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اخلاق عطا فرما کہ دشمن آپ کو طرح طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ دشمن بھی اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، اور جب وہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں، وہ مجنوں ہیں، تو خود ہی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیسے مانیں گے، کیونکہ ایسا شخص اتنا باکردار اور اعلیٰ اخلاق کا مالک، ایسے شاعر اور مجنوں تو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی پاکیزہ لوگوں میں سے بنا، اور اے اللہ تو ہمارے اخلاق کو، ہمارے اعمال کو درست فرما لے۔